السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ویڈیو کا عنوان ہے کہ آپ سے کوئی نعمت چھن گئی، ضائع ہو گئی، آپ کے پاس مال تھا، عہدہ تھا، یا اس طرح کوئی اور چیز تھی، وہ آپ کے پاس سے ضائع ہو گئی۔ اب آدمی دوبارہ اس نعمت کو کس طرح حاصل کر لے، کس طرح وہ آدمی کو مل جائے، تو اس کا بھی ہمیں حدیث شریف کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر اس کا طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام المؤمنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان میں سے ایک ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا تھا کہ جب آدمی پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ آدمی یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس مصیبت میں اجر دیتے ہیں اور اس جو چیز ضائع ہو گئی اس سے بہتر بدلہ دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے پہلے نکاح ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور ہم دونوں میاں بیوی کی آپس میں بہت زیادہ محبت تھی، انڈرسٹینڈنگ تھی۔ تو بعد میں ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ تو کہتے ہیں مجھے ان سے بہت محبت تھی، وہ فوت ہو گئے۔ تو اب جب بھی مجھے وہ یاد آتے تو میرا دل پریشان ہوتا، اور ادھر میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سنی ہوئی تھی تو میں ساتھ اس کو بھی پڑھتی، لیکن پھر سوچتی کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر آدمی کون ہو سکتا ہے، وہ تو اتنے اچھے تھے، ان کے برابر یا ان سے بہتر آدمی مجھے کہاں مل سکتا ہے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی دعا تھی، بس میں یقین کے ساتھ پڑھتی رہی۔ تو کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا اور ان سے نکاح کر لیا۔ تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر خاوند حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے برابر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو نصیب فرما دیا۔ تو ہم بھی جتنے حضرات ہیں، جتنے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جن کے پاس کوئی چیز مال آیا لیکن وہ قدر نہ کرنے کی وجہ سے ضائع ہو گیا، اور کوئی اللہ نے نعمت دی، قدر نہ کرنے کی وجہ سے وہ ضائع ہو گیا، اب اس کو افسوس ہوتا ہے، تو میں وہ یہ دعا پڑھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے اور ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آگے ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ تو مجھے مصیبت میں بدلہ نصیب فرما، یعنی میں اس پہ صبر کر رہا ہوں تو مصیبت پر صبر کرنے کے اندر بھی بدلہ ملتا ہے، یا اللہ تو مجھے اس پر اجر نصیب فرما، بدلہ نصیب فرما، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور یا اللہ تو مجھے اس سے بہتر بدلہ نصیب فرما۔ تو امید ہے جب آدمی اس دعا کا اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کو نصیب فرما دیں گے، اس کے دل کو صبر اللہ پاک نصیب فرما دیں گے، اور دلی اطمینان جو ہے اس کو نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ بات خود بھی اپنے دوستوں احباب کو بھی بتائیں، اور آگے خود بھی اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔